بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ اس وقت کس نمبر سیرت النبی کی کس نمبر 21 ملاحظہ اور سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی قسط میں جو ہے بڑا دلچسپ مکالمہ چل رہا تھا ابو جہل کا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا، جو بڑے غصے سے جو ہے ابو جہل کے پاس آئے تھے یہ بات سن کر کے ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ایک جو ہے ایسا زوردار اس کے منہ پہ مارا کہ اس کے سر کا فوارہ جو ہے نا بہہ گیا ابو جہل کا، اور اس کے ساتھی وہاں پہ تھے بڑے سہمے ہوئے انداز میں جو ہے وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے جو ہے اپنے بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہارے بھتیجے نے کس کس طریقے سے ہمارے دیوتاؤں کو چھوڑا ہے اور ہمارے ان دیوتاؤں کے بارے میں کہتا ہے اور ان کو جو ہے پوجنے سے منع کرتا ہے۔ تو اب ہم آگے سنتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا بولا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو۔ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہہ دی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہاری طرح بے وقوفوں میں نہیں ہوں کہ جو ہے وہ مورتیوں میں جو ہے الجھا ہوں، انہی کو پوجا کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھ سے بنائی گئی ہیں۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنی خمزون سے تھا اور وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے فوراً ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور کسی اور کے چکر میں آ گئے ہو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں۔ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے تھوڑا سا بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ یعنی پورا چیلنج، پوری دھمکی، پوری جو ہے وہ سامنے والے کو جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک چیلنج لے کر رکھ دیا کہ اگر کچھ کرنا ہے، کچھ اکھاڑنا ہے تو کر لو۔ ابو جہل نے حمزہ رضی اللہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں سے وہ بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ بات تھی، اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس اللہ کے بارے میں، جس دین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں اسے اپنے دل سے تسلیم کرتا ہوں اور وہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے۔ کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح بھی ہے یا نہیں؟ میں نے جو اپنے بھتیجے کی محبت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے جو بات کہی ہے، کیا وہ غلط تو نہیں؟ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ میں کیا بہت جوش میں نے یہ بات کہہ دی؟ کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی روح میں تو بہہ تو نہیں کیا؟ اس طرح وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرا دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے ہوں، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنا دی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ،
کیونکہ حمزہ رضی اللہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمرو ابو جہل حشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور بااثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ اچھا ناظرین و سامعین، یہ قسم میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ٹیم میں ان کی جو ہے وہ ساتھی بن گئے، اور ایک کھلے عام جو ہے اب ان کی تبلیغ اور دین کی تبلیغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں میں سے کسی ایک کے جو بارے میں جو ہے کہا اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا تو عمر یا عمرو جو ہے ہمارے جو ہے نا ٹیم میں شامل کر دے، دین کی طرف ان کو راغب کر دے، ان کو اسلام کی دولت سے جو ہے نا وہ فرمانرواں بنا دے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی رفتار، دین کی رفتار کس تیزی سے جو ہے نا آگے بڑھتی ہے۔ کسی بھی ٹیم میں اگر کوئی ایسا بھاری، کوئی ایسا جگر والا یا کوئی ایسا باروب بندہ شامل ہو جائے جس سے لوگ ڈرتے ہوں، یا جس کی بات لوگ مانتے ہوں، یا جس سے لوگ جو ہے وہ اس کے روب کے میں جو ہے وہ اس سے مغلوب ہوں، یا روب اس کا وقار اتنا بلند ہو کہ اس کے سامنے کوئی بول نہ سکے، تو وہ ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے، کسی بھی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور جس سے تمام جو لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان میں جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوئی ان کی، اور وہ اب سمجھ گئے کہ اب جو ہے وہ دین جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے، اور لوگوں میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہے بہت جلد ہی جو ہے نا قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کس کے بعد کس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے جو ہے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجیے دوسری کوئی ویڈیو دیکھنے سے پہلے، اور اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا، اگر پسند آ گئی ہے تو لائک کر لیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.